سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا فرما رہی ہیں. میرے رب تو جانتا ہے میں تیرے خلیل اللہ کی آبرو عزت ہوں، ہر میں پاک ہوں. پروردگار عالم اگر آج تیری نبوت پہ حرف آ گیا اور رب کریم تیری خدائی پہ حرف آئے گا، اپنے نبی کی خاندان کی کنبے کی حفاظت فرما. جناب سارہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما رہی ہیں. اور پروردگار عالم تو جانتا ہے میں پاک دامن ہوں، اور رب کریم میں نے کبھی کسی کی میلی نظر بھی برداشت نہیں کی. آج میں اس مصیبت میں پھنس گئی ہوں، اور رب کریم میری حفاظت فرما، میری نگہبانی فرما. ابھی دعا ختم نہیں ہوئی، اللہ رب العزت نے بادشاہ کے وہ پورے جسم میں درد کر دیا. وہ تڑپنے لگا، بلبلانے لگا اور کہنے لگا سارا میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میں تجھ سے برائی نہیں کروں گا، تو اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے توبہ کر دے، اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کر دے، میں تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. مسلمانوں نبی حسین بھی ہوتا ہے، نبی رحیم بھی ہوتا ہے، نبی نرم دل بھی ہوا کرتا ہے. اب چاہیے تھا سیدہ سارہ فرماتی تو وہی ہے، تو بلا برائی کا ارادہ کرتا تھا، تو یہ کرنا چاہتا تھا. ادھر بادشاہ کہنے لگا میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے، جھولی پھیلا دے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا. ادھر اس نے کہا، ادھر فوراً سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی. اور پروردگار عالم اس کی بیماری کو دور کر دے، اس کی مصیبت کو دور کر دے، یہ وعدہ کرتا ہے یہ مجھے کچھ نہیں کہے گا. بادشاہ جب تندرست ہوا، لیکن مسلمانوں دنیا کا ظالم آدمی، دنیا کا مکار آدمی، دنیا کا فریبی آدمی، اس کا کوئی ایمان نہیں ہوتا، اس کا کوئی دین نہیں ہوتا، وہ کسی رب کو نہیں مانتا، وہ کسی خدا کو نہیں مانتا. جب اسے ڈنڈا لگتا ہے کہتا ہے میں رب کو مانتا ہوں، جب ڈنڈا ہٹ جاتا ہے وہ کہتا ہے میں کسی رب کو نہیں مانتا. یہ بادشاہ نے پھر برائی کا ارادہ کیا، جناب سارہ نے پھر بد دعا کر دی. اس نے پھر کہا، پھر اس کے جسم میں درد ہو گیا، کہنے لگا پھر میں اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کر دے. بل قصہ یہ کہ جناب سارہ نے 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی. 3 مرتبہ بادشاہ بیمار ہوا، اس کے جسم میں درد ہوا. 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی حفاظت کے لیے، بیماری کے دوری کے لیے سیدہ سارہ نے دعا کی ہے. لیکن جب بادشاہ کو یقین ہو گیا یہاں میرا بس نہیں چلے گا، اپنے کارندوں کو بلا کے کہنے لگا تم تو کہتے تھے بڑی حسین عورت لائی ہے، حسن و جمال کا پیکر لائی ہے، خوبصورتی کی منڈی جمع کر کے لائی ہے، یہ عورت نہیں بلکہ یہ تو کوئی بڑی عجیب بلا ہے، چلو اسے یہاں سے لے جاؤ. بادشاہ کو جب مت ملی سر میں ڈنڈا لگا، کہنے لگا تو اللہ کی نیک بندی ہے، یہاں سے خالی نہ جا. بادشاہ کا ارادہ یہ ہے یہ عورت آئے میں اسے برائی کروں، لیکن اللہ کی منشا کچھ اور ہے، اللہ رب العزت کچھ اور چاہتا ہے. اللہ رب العزت نے فرما دیا اور میرے خلیل جناب سارہ کو اپنی گھر والی کو لے کے مصر سے گزر. مصر کے بادشاہ کے دربار میں ایک چھوٹی سی بچی موجود ہے جس کا نام ہاجرہ ہے، اسے یہاں سے لے کے جا. اس کے پیٹ سے میں پروردگار عالم اسماعیل ذبیح اللہ کو پیدا فرما کے کعبۃ اللہ کی، بیت اللہ کی اپنے گھر کی بنیاد رکھوانا چاہتا ہوں. مسلمانوں بندوں کی منشا کیا ہے، اللہ کی منشا کیا ہے؟ اللہ کی تدبیر کامیاب ہے. بادشاہوں، وزیروں، صدروں، امیروں، کبیروں، پہلوانوں، کتنا بھی بڑا ظالم کیوں نہ ہو، لیکن اللہ پاک اس کے ارادوں کو مٹی میں ملا کے رکھ دیتے ہیں. قرآن اعلان کرتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. لوگ اللہ سے مکر کرتے ہیں، اللہ سے فریب کرتے ہیں، نماز میں مکر کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے مکر کرتے ہیں، المال مل جائے حج کرتے ہوئے مکر کرتے ہیں، نصاب کے مالک ہوتے ہوئے قربانی کرتے ہوئے مکر کرتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا میں چکر کرتے ہیں، میں اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما يشعرون.
اللہ پاک پھر بھی اپنے بندوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، او دھوکہ دینے والوں، سگے بھائی کو دھوکہ دینے والوں، برادری کو دھوکہ دینے والوں، کاروبار کرتے ہوئے گاہک کو دھوکہ دینے والوں، اور تم کیا گو، تم دھوکہ نہیں دے سکتے، دراصل تم خود دھوکہ کھا رہے ہو۔ وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون۔